الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد دیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، حضرات مکرم، جس طرح آپ جانتے ہیں آج کی یہ روحانی، عرفانی محفل پاک تاجدار اولیاء، امام الازکیاء، امام الاصفیاء، سلطان الاولیاء حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی یاد کی محفل ہے. چند باتیں عشق پر ہوں گی. اکثر دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ روزانہ ہر جمعۃ المبارک پہ اللہ کے ولیوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے. اور امام الاولیاء کا ذکر بھی عبادت ہے. میرے آقا نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. تو جب نبی کے غلاموں کا ذکر عبادت ہے تو امام الانبیاء کا اپنا ذکر کتنی بڑی عبادت ہوگی. عزیزان محترم، ایک تو ہم اولیاء کا ذکر کرتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ہو، عبادت ہو، پھر ذکر کر کے ہمیں سعادت ہو، اور پھر سعادت کی طرف جاتے ہوئے ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ جب اللہ والے سب کو چھوڑ کر توبہ کا دروازہ کراش کرنے کے بعد اللہ کے قریب پہنچے ہیں، تو اگر ان کے لیے توبہ کے دروازے کھلے تھے، وہ توبہ کر کے درجہ ولایت پر پہنچ گئے ہیں، تو ہم بھی توبہ کر کے اللہ کے قریب ہو جائیں. عزیزان محترم، حضرت بشر حافی، بشر کا معنی ہوتا ہے چہرے کی رونق. حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں رہنے والے کو، حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں رہنے والے کو. آپ شب و روز مے قدے کی طرف رواں دواں رہتے تھے، آپ کی دن رات مے قدے میں گزرتے تھے. آپ مصر کے شہر مرو میں پیدا ہوئے،
اور آپ کا یہ جو تھا شعار کہ آپ ہر وقت شراب خانے میں اور میں قدے میں رہتے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ غریب گھر کے نہیں تھے، کیونکہ یہ شوق ان کو پیدا ہوتا ہے جو امیر زادے ہوتے ہیں، اور پھر اکیلے نہیں جاتے تھے، دوستوں کے ساتھ بھی جایا کرتے تھے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں، ایک دن جا رہے ہیں، مسلمان تو ہے نا، راستے میں دیکھا، دل میں ایک کیفیت بھی تھی کہ کبھی توبہ کروں توبہ کروں توبہ کروں، تو راستے میں جا رہے دیکھا کاغذ پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اٹھاتے ہیں، جیب سے عطر کی شیشی نکالتے ہیں، اور پھر اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خوشبو لگاتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مالک تیرے نام کو نیچے نہیں ہونا چاہیے، تیرے نام کو تو اوپر ہونا چاہیے۔ اس طرح ڈلی سبحان اللہ نہیں زور سے بولا کرو، بیماروں والی سبحان اللہ نہیں، تندرستوں والی بولنی، کیونکہ جس جذبے سے ہم تیاری کر کے آتے ہیں اس محبت سے آپ سنتے نہیں ہیں۔ توجہ میری طرف رکھے، دیکھنا میری طرف ہے، اور زور زور سے سبحان اللہ کہتے رہنا۔ اب زمین سے پرچی اٹھاتے ہیں جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، خوشبو لگاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، اور پھر اس کو اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں میرے مالک تیرا نام نیچے رہنے کے قابل نہیں ہے، اس کو اونچا ہونا چاہیے۔ اب جو اللہ کے نام کو اونچا کرے گا اللہ اس کا مقام اونچا کر دے گا۔ یہاں میں نے جب دیکھا کہ آپ نے جیب سے عطر کی شیشی نکالی اور اس پرچی پہ لگائی، میں نے کہا آپ تو تھے نشائی، شرابی تھے، یہ خوشبو کہاں سے آئی آپ کے پاس؟ اب میں نے کتابیں کھولنا شروع کر دی کہ یہ عطر کی شیشی جیب سے کیسے نکلی؟ تو ایک صاحب دل صوفی نے لکھا کہ یہ جو شرابی ہوتے ہیں جب یہ شراب پیتے ہیں یا بھنگ یا چرس پیتے ہیں تو ان کے منہ سے بدبو آتی ہے، ان کے پاس کوئی بیٹھ نہیں سکتا، یہ اپنی جیب میں عطر یا خوشبو لازمی رکھتے ہیں کہ جب لوگوں کے سامنے بیٹھے ایک تو یہ ماننا نہیں کہ ہم یہ کام کرتے، دوسرا خوشبو سے پتہ نہ چل جائے یہ شراب پی کے آیا ہے۔ تو یہ شراب پینے والے لوگ جو ہے خوشبو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، لہذا آپ نے وہ خوشبو وہ عطر اللہ کے نام پہ لگایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پر لگایا، اور پھر اس کو اونچی جگہ پہ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بھیجا کہ میرا بندہ میرے نام کی تعظیم کرے، اور پھر وہ میں قدے میں رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طرح انہوں نے اس میرے نام کو صاف کیا، میں نے اس کے دل کو صاف کر دیا، اس نے میرے نام کو معطر کیا، میں نے ان کے خیالات کو معطر کر دیا کہ جاؤ اب میں قدے میں میرا یار بیٹھا ہوگا، میں نے اس کی توبہ بھی قبول کر لی ہے، اور اس اپنے نام کی تعظیم کی وجہ سے ولایت کا تاج بھی عطا فرما دیا ہے۔ ولایت کا تاج بھی عطا فرما دیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ادب کیا تو یہ مقام ملا، تو جو پورے قرآن کا ادب کرتے ہیں ان کا کیا مقام ہوگا؟ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ادب کرنے والے کو اللہ نے اپنی تجلیات سے نواز دیا۔ تفسیر کبیر کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، یہ توریت، انجیل، زبور سب میں تھی، قرآن پاک میں بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے، جتنی تفاسیر ہے نا تقریباً عربی کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر سے ہوتا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ جو قبر والا ہے اس پر طرح طرح کے عذاب ہو رہے ہیں، اور پھر ایک دن دوبارہ گزرے تو اس آگ قبر کے اندر نار تھی، جب دوبارہ گزرے تو وہ قبر جو ہے گلزار تھی۔ بارگاہ خداوندی میں عرض کی میرے مالک جب میں پہلے آیا تھا تو یہ قبر جو تھی اس کے اندر عذاب ہو رہا تھا، آگ دہک رہی تھی، اب جب میں دوبارہ گزرا ہوں تو یہ انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، آخر
ایسا کیوں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے پیارے روح اللہ، یہ جو بندہ قبر میں آیا ہے اس کا ایک بیٹا تھا، جب یہ فوت ہو کے آیا پیچھے یتیم بیٹا چھوڑ کے آیا، آج اس کی گھر والی نے اس یتیم بچے کو اس وقت کا جو کلام ہے اس کو حفظ کرنے کے لیے بٹھایا ہے، آج اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے، بچے نے بسم اللہ پڑھی ہے، تو میں نے اس کی نار والی قبر کو گلے گلزار کر دیا ہے، گلے گلزار کر دیا ہے۔ تو عزیزان محترم، جو بسم اللہ کا ادب کرے اللہ تبارک و تعالی اس کو کئی عظمتوں اور شانوں سے نوازتا ہے، اور جو قرآن کا ادب کرے اس کا کیا مقام ہوگا۔ یارو، یہ سلطان محمود غزنوی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا نا، کتنے بڑے بادشاہ تھے اور کتنے بڑے سلطان کے بیٹے تھے اور کتنی بڑی عزت و عظمت والے تھے۔ جب یہ دنیا سے چلے گئے، جو 1,03,00,000 درود پڑھنے والے تھے، 1,00,000 2,00,000 3,00,000 درود پڑھنے والے، وہ سلطان محمود غزنوی، وہ جو اللہ کے ولیوں کو ماننے والے، وہ جو ابو الحسن خرقانی کے مرید، وہ خلیفہ، وہ ان کے کامل اور محبوب مریدوں میں شمار رکھنے والے سلطان محمود غزنوی جب دنیا سے جاتے ہیں تو کسی نے پوچھا اے سلطان محمود غزنوی، اللہ نے تجھے کیا مقام دیا ہے؟ فرمانے لگے میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ کئی سال، چند سال پہلے سلطان محمود غزنوی کی قبر کھلی ہے تو ان کا جسم صحیح سلامت باقی تھا، یہ نیٹ پر موجود ہے یہ بات۔ تو وہ سلطان محمود غزنوی، جب کسی نے سوال کیا اے محمود غزنوی بتاؤ تمہیں اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمانے لگے میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، پر میں زہد و تقوی کی وجہ سے، عبادات کی وجہ سے۔ فرمانے لگے ساری باتیں کام آئی ہیں، مگر جو بخشش کا سبب بنا ہے وہ ایک بات ہے، میں ایک گھر میں مہمان گیا تھا تو اس گھر کے اندر ایک الماری میں قرآن رکھا ہوا تھا، میں ادب قرآن کی وجہ سے ساری رات نہیں سویا، وہ میں نے جو قرآن کا ادب کیا ہے، اللہ نے فرمایا محمود غزنوی تو میرے کلام کا ادب کرے پھر جہنم میں جائے، میں نے ادب قرآن کی وجہ سے تجھے بخش دیا ہے، ادب قرآن کی وجہ سے تمہیں بخش دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ جو سلطنت عثمانیہ ہے اس میں ایک بادشاہ ایسا تھا جس کو پوری دنیا کی بادشاہی ملی ہے۔ تو کسی نے اس سے سوال کیا کہ آپ نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی ہے، یہ سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے بات دراصل یہ ہے کہ ایک دن میں کہیں سفر میں تھا تو میں نے لوگوں کو کہا لوگوں مجھے ایک دن قیام کے لیے ٹھہراؤ، تو کسی نے ٹھہرنے کی جگہ نہ دی، تو میں ایک مسجد میں چلا گیا۔ جب مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا ایک قرآن پاک رکھا ہوا ہے اور کسی نے قرآن رکھنے کی جگہ نہیں تھی، شتیر کے ساتھ کپڑا باندھ کے قرآن مجید برہان رشید کو رکھا ہوا تھا، یعنی وہ ایسی صورت میں تھا جیسے لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ تو میں ساری رات ادب قرآن کی وجہ سے ہاتھ باندھ کے قرآن کے سامنے کھڑا رہا۔ میں نے کہا قرآن کو دیکھنا عبادت، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت، بیت اللہ کو دیکھنا عبادت، سید کے چہرے کو دیکھنا عبادت، رسول اللہ کے جانشینوں کو دیکھنا عبادت۔ یہ جو کلام الہی ہے، جانے جانا نے فرمایا جس کا دل کرتا ہے میری زیارت کرے وہ قرآن مجید کی زیارت کرے، جس کا دل کرتا ہے مجھے بوسہ دے وہ قرآن مجید کو بوسہ دے۔ فرماتے ہیں میں ساری رات ادب قرآن کی وجہ سے مسجد میں سویا نہیں، قرآن کے ادب کی وجہ سے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا۔ جب میں سویرے مسجد سے نکلا، راستے میں ایک اللہ والا ملا، اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا تو نے قرآن کا ادب کیا ہے، اللہ نے سارے جہان کی تجھے بادشاہت عطا فرما دی ہے، ادب قرآن کی وجہ سے بادشاہت عطا فرما دی ہے۔ تو عزیزان محترم، جو بسم اللہ کا ادب کرے اللہ اس کو مزکا مصفہ بنا دیتا ہے، دوست بنا دیتا ہے، اس پر تجلیات پڑتی ہیں۔ اب آپ ذرا یہ سوچیں یہ تجلی بشر حافی پہ پڑی کیوں تھی؟ بسم اللہ کے ادب کرنے سے تو پتہ چلا یہ اللہ کی جو تجلیات پڑتی ہیں اس وقت پڑتی ہیں جب ادب ہو۔ اب آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے کیونکہ بات ادب کی ہو رہی ہے نا۔ تجلی اس دل پر پڑتی ہے جس دل میں ادب ہو، قرآن کا ادب ہو، بسم اللہ کا ادب ہو، رسول اللہ کا ادب ہو، علماء کا ادب ہو، سادات کا ادب ہو۔ تو اللہ نے یہ بتایا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ادب کرے میں اس کو اپنی تجلی کا مرکز بنا دیتا ہوں، اس کو میں ولایت کے پردوں میں چھپا دیتا ہوں۔ ذرا آپ غور کریں تو صحیح، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ادب کرنے سے یہ مقام کیوں ملا؟ یہ بسم اللہ ہے کیا؟
خیر سارے ستے پہ ہو۔ یہ بسم اللہ ہے کیا؟ ایک جگہ پر سوال ہوا کہ جی یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں سارا قرآن اللہ کی نعت ہے، سارا قرآن محبوب کی نعت ہے، اللہ نے سارا قرآن محبوب کی نعت بنایا ہے، تو اگر یہ سارا قرآن محبوب کی نعت ہے تو پھر کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی میرے جان جانا، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے؟ ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اللہ کی نعت ہے، اللہ کے محبوب کی نعت ہے۔ ذرا غور کریں، آپ کو پتہ چلے گا یہ بسم اللہ میں حضور کی تعریف کیسے ہے۔ آپ جب ترجمہ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یعنی بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ آپ پڑھتے ہیں نا یہ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ ایک ہوتے اللہ سے شروع کرنا، ایک ہوتے اللہ کے نام سے شروع کرنا۔ جیسے جسم اور اسم میں فرق ہوتا ہے، جب اسم لیا جاتا ہے تو جسم قریب ہوتا ہے۔ بھائی میں ممتاز صاحب کو بولا ممتاز اسم ہے، سامنے جسم ہے، تو میں کہوں گا ممتاز صاحب یہ میرے قریب آ جائیں گے، تو جب بلانا ہوگا تو ان کو قریب کرنے کے لیے ان کا نام لینا ہوگا۔ میں نے کیا کہا ہے؟ اب ان کو قریب کرنے کے لیے ان کا نام لینا ہوگا۔ ارے یہ اسم اللہ یعنی بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ آپ دیکھیں نا رسول اللہ، اللہ وہی ہے، رسول کوئی اور ہے۔ کلیم اللہ، اللہ وہی ہے، کلیم کوئی اور ہے۔ نجی اللہ، اللہ وہی ہے، نجی کوئی اور ہے۔ روح اللہ، اللہ وہی ہے، روح کوئی اور ہے۔ یہاں اسم اللہ، اللہ وہی ہے، اسم کوئی اور ہے۔ جب اسم کی تعریف کو پڑھیں گے تو پتا چلے گا اسم وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کا تعارف کرائے۔ مجھے ایمان سے بتائے تعارف خدا کا کس نے کروایا ہے؟ تعارف خدا کا میرے مصطفیٰ نے کروایا ہے، تو اسم اللہ سے مراد میرے مصطفیٰ کی ذات ببرکات ہے۔ اسم اللہ سے مراد میرے مصطفیٰ کی ذات ببرکات ہے، تو اسم اللہ سے مراد میرے محبوب کی ذات ببرکات ہے۔ تو پتہ چلا اسم اللہ سے مراد میرے حضور ہیں۔ تو ارے جو میرے محبوب کا نام کا ادب کرے، جو میرے محبوب کی ذات کا ادب کرے، اللہ فرماتے وارفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذکر تو بلند ہو مگر ذاکر کی شان بلند نہ ہو۔ جو اسم اللہ کا ادب کرے اللہ اس پر تجلیات ڈالتا ہے۔ تو بس یہ نکتہ یاد رکھنا کہ تجلیات ہمیشہ اس دل پہ پڑتی ہے جو ادب کرنے والا دل ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ تو اب یہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب یہ کیسے ہو گیا، یہ تو شریعت کے خلاف ہے۔ حضرت بشر آفی ہر وقت جوتی اتار کے رکھتے تھے۔ اب ذرا غور کرتے ہیں کہ یہ جوتی آپ اتار کے کیوں رکھتے تھے؟ آپ جوتی کیوں نہیں پہنتے تھے؟ جوتی کیوں اتار کے رکھتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے نا اللہ کا دیدار کرنے کے لیے تو اللہ نے فرمایا فخلع نعلیک، اے موسیٰ اپنے جوتے اتار کے آ، اے موسیٰ اپنے جوتے اتار کے آ، انک بالوادی المقدس طویٰ، یہ جو وادی مقدس ہے یہ طویٰ وادی مقدس ہے۔ طویٰ اس کا نام ہے، طویٰ وادی مقدس طویٰ ہے، یہاں میری تجلی پڑنے والی ہے۔ جس جگہ میری تجلی پڑتی ہے وہاں جوتے اتارنا حکم خداوندی ہے۔ ذرا توجہ سے، جہاں تجلی خداوندی پڑتی ہو وہاں جوتے اتارنا موسیٰ کی سنت اور حکم ربانی ہے۔ یہی وجہ ہے ہم بیت اللہ جاتے ہیں، ہر وقت اللہ کے تجلیات پڑتی ہیں، ہم جوتے نہیں پہنتے۔ مسجد میں تجلیات پڑتی ہیں، ہم جوتے نہیں پہنتے۔ مزارات اولیاء پہ تجلیات پڑتی ہیں، ہم جوتے نہیں پہنتے۔ ارے جہاں اللہ کی تجلی پڑھنی ہو وہاں جوتے پہننا قرآن سے منع ہے، جوتے اتار کے جانا قرآن سے حکم ہے۔ ارے جب انہوں نے بسم اللہ کا ادب کیا، اللہ کی تجلی ایسی پڑی، ایسی تجلی پڑی کہ آپ تجلیات خداوندی میں غرق ہو گئے۔ اب حکم قرآن یہ ہے جہاں تجلیات پڑتی جائے وہاں جوتا نہیں پہننا، جوتا اتار کے رکھنا ہے۔ بات بڑی میں نے پتے کی آپ کو سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا ہے؟ رحمت اللہ کو کوئی نال اللہ ہمسایہ اٹھاوے چاہ۔ ایک تو یہ بیٹھتے فرنٹ پہ ہیں اور پھر سو جاتے ہیں۔ آئندہ انتظامیہ والوں یہ سونے والوں کو پیچھے بٹھایا کرو، جاگنے والے آگے رہے۔ انہوں نے تو پھر یہاں بیٹھ کے بھی سونا ہے تو پھر جاگیں گے کہاں؟
اب کوئی ان سے کل کو کہہ دے بھائی بشر حافی جوتے نہیں پہنتے تھے، ہر وقت جوتے اتار کے رکھنا کہاں ہے؟ میں نے تو قرآن سے ثابت کیا کہ جہاں تجلیات الہی پڑتی ہے جوتا وہاں نہیں پہنا جاتا۔ مسجد میں پڑتی آپ پہنتے ہیں، بیت اللہ کے سین میں پہنتے ہیں، تو وہاں تو جوتے وہ پہنتے ہیں جن پر تجلیاں نہیں پڑی۔ مجھے کسی نے پوچھا یہ جو جوتیاں یہاں پہن کے پھر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں اعتراض نہیں کرتا، جہاں تجلی پڑتی ہے وہ جگہ کالی ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے، اس کو کوہ طور کہتے ہیں۔ ادھر تجلیوں میں رہ رہ کے ان کے دل اتنے کالے ہو گئے، یہ جوتی پہن کے پھرے یا اتار کے پھرے، بات ایک ہی ہے، جوتی اتاری اس کے لیے جاتی ہے جو تجلیوں کو برکت کو دیکھتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یہ بے ادب ہوتے ہیں جو جوتیاں پہن کے بیت اللہ میں پھرتے ہیں، یہ بے ادب ہیں جو جوتی پہن کے مساجد میں جاتے ہیں، یہ بے ادب ہیں جو جوتی پہن کے اللہ کے ولیوں کے مزارات پہ جاتے ہیں۔ جوتی وہی اتاریں گے جن کو تجلیات الہی کا علم ہوگا۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو 120 رحمتیں بیت اللہ میں پڑتی ہیں کہ نہیں پڑتی؟ حدیث پاک ہے نا، 80 رحمتیں 60 رحمتیں اس پر جو طواف کر رہے، 40 اس پر جو عبادت کر رہے، 20 اس پر جو کچھ بھی نہیں کر رہے، بیت اللہ کی زیارت کر رہے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کر رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، حضرت بشر حافی نے اس لیے ساری زندگی جوتی نہیں پہنی کہ جب تجلیات الہی پڑی تو پھر اس تجلیات الہی میں ایسے غوطہ زن ہوئے، اس سے باہر نکلتے تو جوتی پہنتے۔ آپ نے ساری زندگی ہر جگہ، ہر اللہ کے بنائے ہوئے فرشے پر، زمین پر اللہ کی تجلیات نظر آتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بشر حافی نے جوتی نہیں پہنی۔ اور دوسری وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جس وقت یار کا بلاوا آیا تھا آپ جوتی پہن کے نہیں بیٹھے تھے، فرمایا جب یار کا بلاوا آیا تو اس لذت میں اتنا سرشار ہوا ہوں، میں اسی لذت میں رہنا چاہتا ہوں جس وقت یار نے بلایا تھا، جس وقت یار نے بلایا تھا۔ مجھے دیکھتا ہے جو بھی لیتا ہے نام تیرا، میں تو خاموش ہوں، حالت میری خاموش نہیں ہے۔ فرمایا میں تو جوتے اتار کے پھرتا ہوں، میری حالت بتاتی ہے جب یار نے بلایا تھا میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، اور جہاں تجلیات پڑتی ہیں وہاں پہ جوتی اتار کے جانا پڑتا ہے، جوتی اتار کے جانا پڑتا ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پھر تجلی ایسی پڑی، ادب ایسا کیا، تجلی پڑی، جوتے اتار دیے، انسان کو چھوڑے جو جانور تھے انہوں نے بھی ادب کرنا شروع کر دیا۔ جس جگہ پہ 40 سال آپ رہے، 40 سال آپ نے جوتے نہیں پہنے، ان گلیوں میں وہاں پہ جانور آتے تھے، پیشاب نہیں کرتے تھے، وہاں پہ گوبر نہیں کرتے تھے، جانوروں کو پتا تھا اللہ کا ولی گزرے گا، وہ جانور ہو کے ولی کا ادب کریں، اور تم انسان ہو کے ولی کے ادب کے خلاف چلو، ادب نہ کرو، باتیں بناؤ۔ ارے میں ان جانوروں کو سلام کرتا ہوں جو بشر حافی کا ادب کرتے ہیں۔ اور ایک بزرگ آئے نا 40 سال کے بعد، انہوں نے دیکھا کہ ایک گائے نے گوبر کر دیا تھا رستے کے اوپر، فرمانے لگے لگتا ہے بشر حافی کا انتقال ہو گیا، بشر حافی کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا وہ تجلیات الہی میں ہر وقت غرق رہنے والے تھے، اور ان کا جانور بھی ادب کرتے تھے۔ پتہ چلتا ہے جو ادب کرتا ہے اس کا ادب کیا جاتا ہے، جو ادب کرتا ہے اس پہ تجلیات الہی کا ورود ہوتا ہے، اور جس پر تجلیات الہی کا ورود ہو، انسان جانور بھی اس شخصیت کا ادب کیا کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم، فرماتے ہیں لگتا ہے ان کا وصال ہو گیا ہے، اور پھر جب پتہ کرایا تو پتہ چلا کہ واقعی آپ کا وصال ہو گیا ہے، واقعی آپ کا وصال ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں تجلیات وہاں جوتے نہیں پہنے جاتے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ، زہد الانبیاء، حضرت بابا فرید الدین جب داتا علی حجویری کی مزار مقدسہ پہ جاتے تھے تو بڑی دور سے جوتیاں اتار دیتے تھے، اور جب ملتان کی سرزمین پہ آتے تھے تو جوتیاں اتار دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا بابا جی وجہ کیا ہے، آپ لاہور میں جوتی نہیں پہنتے، ملتان میں جوتی نہیں پہنتے؟ فرمایا یہ ملتان میں اتنے اولیاء ہیں کہ اس دھرتی پہ ہر وقت تجلیات الہی کا ظہور ہوتا نظر آ رہا ہے۔
اور یہی بابا صاحب، اب یہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر اور کیا دیکھے، جو ان کی آنکھ تھی جو اللہ نے عطا فرمائی تھی وہ دیکھ رہے تھے کہ تجلیات الہی پڑ رہی ہیں۔ آپ کہیں گے جب جہاں ملتان میں اور داتا کی نگری میں تجلیات ہیں تو پھر ہر دل پہ کیوں نہیں پڑتی؟ میں نے کہا بابا بات یہ ہے، اس کی دو مثالیں سن لو۔ بارش ہو رہی ہو نا تو برتن سیدھا ہوگا تو پانی آئے گا نا، اگر بارش میں برتن ہی الٹا پڑا ہو اس کے اندر پانی کیسے آ سکتا ہے؟ اور پھر دوسری بات ہے، رحمت بارش ہے کہ نہیں ہے؟ جب یہ بارش برستی ہے نا، یہ نہیں دیکھتی گندگی کا ڈھیر ہے، یہ نہیں دیکھتی پھولوں کی نرسری ہے۔ جب یہ بارش پھولوں کی نرسری پر آئی تو خوشبو میں کی، اب جب یہ بارش گندگی کے ڈھیر پر آئی تو تعفن اور بیماریاں پھیلی۔ نہیں سمجھ آئی؟ تعفن اور بیماریاں پھیلی، تو یہی وجہ ہے کہ جو بغض اولیاء کی گندگی رکھتے ہیں۔ ابھی میں بتا رہا تھا کہ کل بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضور یہ بتائیں کہ کیا محبوب کے جسم میں مقدسہ پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی؟ میں نے کہا نہیں بیٹھتی تھی۔ اچھا کیا غوث پاک کے جسم پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی؟ میں نے کہا نہیں بیٹھتی تھی۔ کہنے لگے وجہ کیا بنی؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ مکھی کو پتا تھا کہ یہ وجود پاک ہے۔ جنس کی مکھی ہو اور پھر وہ وجود کو پہچان لیتی ہے، پھر میں کیا کہوں؟ وہ مکھی سمجھدار ہے کہ آپ یہ اعتراض کرنے والوں کی بات کر رہے ہو، تمہاری نہیں۔ مکھی کو پتا چل جاتا ہے کہ وجود پاک ہے۔ کہتے جی سمجھ نہیں آئی، یہ بتائیں کہ مکھی غوث پاک کے وجود پہ نہیں بیٹھتی، امام الانبیاء کے وجود پہ نہیں بیٹھتی، وجہ کیا؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ مکھی بیٹھتی ہے گند پہ، تو جیڑے گند چار ویلے منہ مارے نو پاک جائیں تے ویندے کتھوں ہیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ جو ہر وقت گندگی میں پڑے رہیں ان کے مقدر میں پاک ہستیوں کا وجود کہاں؟ نہیں سمجھ آئی؟ پاک ہستیوں کا وجود انہی کے مقدر میں ہے جو عشق مصطفیٰ کی وادی میں رہتے ہیں، جو حسن مصطفیٰ کی وادی میں رہتے ہیں، جو ادب مصطفیٰ، ادب خدا اور ادب اولیاء کی مستی میں گم رہتے ہیں، وہی ان پاک وجود کے قریب ہو سکتے ہیں، دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ عزیزان محترم، مسند ابو یعلا کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ میں تمہیں ایسے بندے کے بارے میں نہ بتاؤں جو بہت کم وزن کے ساتھ قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا اور اللہ اس پر نگاہ رحمت کرے گا۔ صحابہ نے عرض کی جان جانا، جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، مسند ابو یعلا کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا جو نیکی کے کاموں میں ننگے پاؤں چلنے والا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں شراب کو چھوڑ کے توبہ کی طرف آنا نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ غیروں کو چھوڑ کے خدا کے در پہ آنا نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے یہی فرمایا، اللہ اس پہ نگاہ رحمت فرمائے گا، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، وہ بالکل صاف ستھرا ہو کے خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا۔ کون؟ جو ننگے پاؤں رب کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ اگلے دن میں ایک لٹریچر پڑھ رہا تھا، امریکہ کے ایک ڈاکٹر نے لکھا ہے، اس نے کہا میں نے حضرت بشر حافی کی زندگی پڑھی کہ آپ ننگے پاؤں چلتے تھے، تو میں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسا دین ہے، یہ رہبانیت ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو کہتے ہیں میں نے جب تحقیق کی تو مجھے پتہ چلا کہ ننگے پاؤں چلنے والوں کو ایسی کوئی بیماری نہیں ہوتی جس کا علاج نہ ہو، اور ننگے پاؤں چلنے والوں کو ان کا دماغ بھی تیز رہتا ہے اور نظر بھی تیز رہتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو ننگے پاؤں چلتے ہیں نا، جو جوتی پہن کے چلتے ہیں، ان کی جو انگلیوں کے آگے حصہ ہے نا وہ زمین پہ نہیں ٹکتا، پیچھے وہ پاؤں کے تلوے سے چلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جسم کے اندر شوگر ہوتی ہے، اور جو ننگے پاؤں زیادہ چلے ان کو شوگر کی بیماری ہوتی نہیں ہے۔ یہ ایک تحقیق ہے ایسی، یعنی ایک انگریز ہو کر کہتے ہیں میں نے بشر حافی پہ اعتراض کیا، پھر میں نے رجوع کیا کہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ تو اتنا سمجھدار ہوتے ہیں کہ ان کی سمجھداری میں بھی ایک سمجھداری ہے جو کئی بیماریوں سے بچا کے رکھ دیتی ہے بندے کو۔
عزیزان محترم، آپ پھر ادب کی دنیا میں ایسے گئے، حرمین شریفین کا ادب اتنا کیا کرتے تھے کہ جب آپ مکے یا مدینے جاتے حدود حرم کے اندر وضو نہیں فرماتے تھے، وضو باہر جا کے کرتے۔ کسی نے سوال کیا ہے بشر حافی آپ حدود حرم میں وضو نہیں کرتے؟ فرمایا تم نہیں جانتے، تم نہیں سمجھتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ایک دن تشریف فرماتے رحمت اللہ علیہ، ایک نوجوان سے پوچھا، اے نوجوان تو فلاں گناہ کر کے آیا ہے؟ ابھی تک کوئی ایسی الٹرا ساؤنڈ نہیں بنی جو لوگوں کے گناہوں کو دیکھ لے۔ یہ ایک اللہ کے بندے کی، اللہ کے ولی کی، اللہ کے مقبول بندے کی نگاہ ہے۔ فرماتے اے نوجوان فلاں گناہ کر کے آیا ہے، حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا ابھی میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جب کوئی وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھوں کے گناہ بہ جاتے ہیں، کلی کرتا ہے منہ کے گناہ بہ جاتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتا ہے ادھر کے گناہ بہ جاتے ہیں، چہرے پہ پانی ڈالتا ہے چہرے کے گناہ بہ جاتے ہیں، پاؤں پہ پانی ڈالتا ہے پاؤں کے گناہ بہ جاتے ہیں۔ فرماتے نوجوان میں نے ابھی دیکھا تیرا گناہ بہتا ہوا جا رہا تھا۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہی وجہ ہے وضو کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ تو حضرت بشر حافی کہتے میں حرمین شریفین میں وضو نہیں کرتا، حدود حرم سے باہر جا کے وضو کرتا ہوں۔ اے بشر حافی بتاؤ تو صحیح تم مدینے میں وضو کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا یہ شہر مدینہ ہے، وہ شہر مکہ ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، شہر مکہ کی قسم اللہ نے اس لیے اٹھائی کہ وہاں محبوب تھے، یہاں محبوب ہیں، تو دونوں شہر مقدس ہیں۔ اور جب میں وضو کروں گا میرے جو گناہ ہیں وہ وضو کی صورت میں بہیں گے۔ میں نہیں چاہتا اس دھرتی پہ میرے گناہ بہیں، میں تو چاہتا ہوں اس دھرتی پہ میری نیکیاں ہی نیکیاں ہونی چاہیے، نیکیاں ہی نیکیاں ہونی چاہیے۔ ادب دیکھیں، ادب دیکھیں عزیزان محترم۔ آپ عالم جب توبہ کی نا آپ نے پھر مروج علوم پڑھے۔ آپ اپنے ماموں کے ہاتھ پر بیعت تھے، سگے ماموں کے ہاتھ پر بیعت تھے۔ حضرت جنید بغدادی بھی ماموں کے ہاتھ پر بیعت تھے۔ اور پھر حضرت خضر علیہ السلام سے ایک دن ملاقات ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام کو آپ نے کہا، انہوں نے فرمایا مجھ سے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ آپ نے فرمایا مجھے کوئی دل سے دعا دے، دل سے دعا دے۔ انہوں نے دعا دی، اے اللہ بشر حافی پر اپنی عبادت کے دروازے کھول دے اور ان کی عبادت ان سے بھی پوشیدہ رکھ، ان کی عبادت ان سے بھی پوشیدہ رکھ۔ اب اس میں بڑا راز ہے، جن کی عبادتیں پوشیدہ ہوتی ہیں وہ عاجزی کا پیکر بنے رہتے ہیں، اور جو اپنی عبادتوں کو سامنے رکھے میں اتنا قرآن پڑھتا ہوں، اتنے نوافل پڑھتا ہوں، اتنی عبادات کرتا ہوں، تو وہ پھر تکبر میں چلے جاتے ہیں۔ زہد میں کچھ نہ ملا کبر و نخوت کے سوا، سب شگن بیکار ہے مرشد کی محبت کے سوا۔ کوئی کتنا کرے فیض نظر کا دعویٰ، مگر نامکمل ہے شیخ کی صحبت کے سوا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو بندہ مکمل ہی نہیں ہوتا، ایسے مکمل نہیں ہوتا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آج کچھ دن لوگ نا وظیفے پڑھتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کون سے مقام پر چلے گئے، بڑے مقام پہ چلے گئے، اور پھر وہ پیر خانے کی حاضریاں چھوڑ دیتے ہیں۔ اب نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ مجھے میں ایک مثال دیتا ہوں، مولانا روم نے دی ہے، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اگر کوئی کبوتر چونٹی کے پروں، اگر کوئی چونٹی کبوتر کے پروں میں آ جائے اور پر کے اندر گھس جائے اور پر کو مضبوطی سے پکڑ لے، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ اوپر اڑے گا کبوتر تو وہ تو چمٹی ہوئی ہوگی نا، ساتھ ہوگی۔ اچھا کہیں اوپر جا کر چونٹی یہ خیال کرے کہ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں، تو جب چونٹی کبوتر کو چھوڑے گی تو زمین پہ گرنے سے پہلے فنا ہو جائے گی، کیونکہ پہلے زمین پہ تھی، گزارا تھا، اب تو پرواز شروع ہو گئی ہے، اب جہاں چھوڑے گی دو ٹکڑے ہو جائے گی۔ تو فرمایا کوئی مرید ایسا نہیں جس کو آخری سانس تک اپنے پیر کی ضرورت نہ ہو۔ ارے کامل مرید وہ ہوتا ہے جس سے اس کا مرشد خوش ہو کے دنیا سے گیا ہو، اور کامل مرید وہ ہوتا ہے جو اسی کو خوش کرتے کرتے اپنے مرشد کو دنیا سے گیا ہو۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ ہاں یہ نہیں ہے آج مرید ہوئے کل کسی اور کے پیچھے۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں نا بیعت ہونے کے لیے، اول تو میں کسی کو مرید کرتا نہیں، کافی عرصہ ہو گیا چھوڑ دیا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اپنی مراد کے مرید آتے ہیں، پیر کے تو ہیں نہیں۔ آج کل تو پیری مرید یہی ہے کہ چلے جاؤ جی، پیر صاحب نے چائے نہیں پوچھی، چلو جی ان کو مرید بڑھے اور ہمیں پیر بڑھے۔
پیر صاحب نے ٹائم نہیں دیا، ملاقات نہیں کی جی، وہاں پہ کتے کھڑے تھے، انہوں نے ہمیں کاٹنا شروع کر دیا، فلاں کر دیا، یہ کر دیا. یعنی تو تمیز ہی نہیں ہے، لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے. اب پچھلے جمعے کچھ دوست آئے، انہوں نے کافی دن پہلے ٹائم لیا تھا، بھائی عصر کے بعد ہم نے آپ سے ملاقات کرنی ہے، مہربانی کریں. بہت اچھا مسئلہ تھا، نیکی کا کام تھا. ان کو ہم نے ٹائم کیا دیا، کئی لوگ بگڑ گئے جی ہم اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہمیں ٹائم نہیں دیا، میں نے بلایا تمہیں. یعنی ایک عجیب تماشا بنا کے رکھ دیا ہے. تو جب میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے مراد کے مرید ہیں، پیر کا کوئی مرید نہیں، ہم نے مرید کرنا ہی چھوڑ دیا. بس جو ینگ جنریشن اللہ کو پانے کے لیے بیعت ہوتی ہے اس کو مرید کرتے، ورنہ یہ جو ٹائم ضائع کرنے والے ہیں یہ کہیں اور جائیں. ان کا مقصد تو یہی ہوتا ہے، چائے نہیں پوچھی، کھانا نہیں پوچھا. اچھا میں اکثر بیٹھا ہوا دوستوں میں کیا کرتا ہوں کہ اب لوگوں کا ایمان اتنا رہ گیا ہے کہ اکثر میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، بیمار رہتا ہوں، تو میں بیٹھنے کے یہاں قابل بھی نہ ہوں، تکلیف میں تب بھی میں بیٹھا رہتا ہوں کہ یہ لوگ کہیں گے پتہ نہیں ہمیں کیا کھلایا ہے، خود کیا کھا رہے. یعنی جن لوگوں کا ایمان ہی ایک لقمے کی مار ہو، وہ فیض کیا لیں گے مجھے بتائیں؟ وہ طریقت کو کیا سیکھیں گے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ کیسے، ان کو کیسے پتہ چلے گا ذکر جلی کیا ہے، ذکر خفی کیا ہے، پاس اور انفاس کیا ہے، 7 ذل ضربی کیا ہے، حب سے دم کیا ہے؟ ان کو کیا پتہ ذکر کیا ہوتے ہیں؟ ان کو کیا پتہ مراقبہ کیا ہوتا ہے، مراقبہ برزخ شیخ کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ نے کبھی پوچھا ہے مراقبے کتنے ہمارے سلسلہ قادریہ نقیبیہ کے اندر، ہمارے سلسلے کے اندر ذکر کتنے ہیں؟ کسی ایک، مجھے تو آج تک کسی ایک نے نہیں پوچھا. بھئی جب ہم آئے سلسلے میں بیعت ہوئے، ہمارا سلسلہ کیا ہے؟ قادری ہے، ہم غوث پاک کے مرید ہیں. اب غوث پاک کو پانا چاہتے ہیں، وہ اسرار و رموز جو آپ کے مرشد نے آپ کو بتائیں ذرا ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم غوث پاک کو پالیں. مجھے آج تک کسی ایک نے بھی نہیں کہا. اور ویسے جس ملک میں چلے جائیں جہاں جائیں دھڑا دھڑ لوگ مرید ہو رہے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے پیر کے مرید نہیں، اپنی مراد کے مرید ہیں. جو پیر کے مرید ہوتے ہیں ان کو تو کسی، وہ تو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں. ایک دن بابا جی فرمانے لگے مرید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک مرید ہوتا ہے مبتدی، ایک ہوتا ہے متوسط، ایک ہوتا ہے منتہی. کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 3. مبتدی، متوسط اور منتہی. مبتدی جو ہوتا ہے وہ جب بھی آئے گا کہے گا صحیح میرے واسطے دعا کرو، میرے لیے دعا کریں. اب حیرت یہ ہے کہ یہاں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کو مرید ہوئے 20 30 25 سال بھی ہونے والے ہیں. یعنی 1995 کے اندر ہمیں سلسلے کی اجازت ملی، اب کتنے سال ہو گئے؟ 27 سال ہو گئے. تو 27 سال کے لوگ بھی یہاں پہ مرید بیٹھے. تو 27 سال گزرنے کے بعد اگر وہ آج بھی یہ کہیں صحیح ہمارے لیے دعا کرو، تو میں تو کہوں گا ابھی پہلے درجے میں کھڑا ہے. نہیں سمجھ آئی نا؟ بولے تو صحیح نا. 27 سال گزرنے کے بعد اگر کوئی آج بھی کہے میرے لیے دعا کرو، تو میں کہوں گا ابھی تو درجہ پہلے ہی کراس نہیں ہوا. اور متوسط کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضور نگاہ کرو، نگاہ کرے. اب نگاہ تیرے کرم کے آگے میری ذات کچھ نہیں ہے، تو ہے کرم کا داتا مجھ میں ہی سب کمی ہے. ایسا نوازا تو نے مجھ جیسے بے نوا کو، تیری ایک نظر کے صدقے میری بات بن گئی ہے. اب جو نگاہوں کے فیض کو جان جاتے ہیں، نظروں کے کمالات کو جان جاتے ہیں، وہ سوال نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر نے سب کچھ یار کیے نظر کیا، پھر یار نے ایسی نظر ڈالی جب مدینے پہنچے پتہ ہی نہیں چلتا تھا صدیق کون ہے اور میرے آقا کون ہے. یعنی تقدیر بھی بدل ڈالی اور تصویر ہی بدل ڈالی. اور تیسرا درجہ ہوتا ہے منتہی کا، وہ نہ کہتے دعا کرو نہ وہ کہتے نگاہ کرو، بس وہ نگاہ میں رہتے ہیں. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، ان کو بغیر سوال کیے بن مانگے سب کچھ ملتا رہتا ہے. بن مانگے موتی ملیں گے، مانگے ملے نہ بھیک. ہو سکتا ہے یہ اولیاء کے دروازوں کی ریت ہوتی ہے، بن مانگے یہاں سب کچھ مل جاتا ہے، مانگنے والوں کو کچھ نہیں ملتا. بن مانگے موتی ملیں گے، مانگے ملے نہ بھیک. آپ سے جب کوئی مانگتے تو آپ کہتے نہیں معاف کر بابا، تو ہو سکتا ہے دینے والے کا مزاج ہی نہ ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی مرید ہونے کے لیے آتے ہیں، ہم اول تو کرتے نہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو پوچھتے ہیں پہلے تو کسی کے مرید نہیں ہے. شروع سے میں یہ پوچھتا ہوں کسی کے مرید تو نہیں ہو.
وہ کہہ دے مرید ہیں تو پھر میں نہیں مرید کرتا. کیوں؟ جو کسی کا در چھوڑ کے آپ کے پیچھے آ رہے آج آپ کا در چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے چلا جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جس در پہ کوئی سر نہ جھکے اسے در نہیں کہتے، اور جو سر در پہ جھکے اسے سر نہیں کہتے. اس کو سر نہیں بلکہ خر کہتے. خر کہتے کھوتے کو کھوتا ایک جگہ ٹکتا ہی نہیں، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. تو حضرت بشر حافی ایک ہی در پہ بیٹھے، اپنے ماموں کے مرید ہوئے. پھر ماموں نہیں کہا، پھر شیخ ہی سمجھائے. ماموں کہتے جو اپنے باپ کے مرید ہو جاتے، جو باپ سمجھتے ہیں ان کو وراثت ملتی ہے، جو پیر سمجھتے ہیں ان کو فیض ملتا. اب سمجھ کی بات ہے نا. عزیزان محترم فرماتے ہیں کہ عبادت ایسی عطا کر جو اس کو پتہ ہی نہ چلے، کیونکہ پتہ چلے گا تو نفس میں خیال آئے گا میں نے عبادت کی، پتہ نہیں چلے گا عبادت کرتا رہے گا اور عجز میں جھکتا جائے گا. حضرت امام احمد بن حنبل جیسا بندہ، حضرت بشر حافی کا چاہنے والا دیوانہ، کسی نے پوچھا اے امام احمد بن حنبل آپ ان سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا بات دراصل یہ ہے میں علم دین زیادہ جانتا ہوں، یہ خدا کو پانے کا راستہ زیادہ جانتا ہے. خدا کے پانے کے اسرار و رموز اس کے پاس زیادہ ہیں. وہ حضرت امام احمد بن، اور یہ یاد رکھیں حضرت بشر حافی تقوی کے اس درجے پر فائز تھے جب کوئی حرام یا مشکوک کھانا آپ کے سامنے رکھا جاتا آپ کا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھتا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ تقوی کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے. اور تقوی جو ہے خاندان میں بھی آتا ہے، یاد رکھیں اگر خاندان میں ایک بندہ متقی ہو اس کے اثرات پورے خاندان میں آتے ہیں. یہی وجہ ہے ایک عورت حضرت امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں جاتی ہے، پردہ کیا ہوا ہے، نقاب کیا ہوا ہے، اور پردے میں بیٹھ کے پوچھتی ہے اے امام احمد بن حنبل ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے دور سے آئی ہوں. فرمانے لگے پوچھو. کہتی رات کو میں سوت کاٹتی ہوں، سوت کاٹ کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرتی ہوں، تو سوت کاٹ رہی ہوتی ہوں تو اس وقت بادشاہ کی سواری گزرتی ہے، اس کے ساتھ کافی لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے ہاتھوں میں شمعیں لی ہوئی ہوتی ہیں اور میں ان کی روشنی میں سوت کاٹتی ہوں. بتائیں وہ میرا سوت کاٹنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا بی بی پہلے بتا تو صحیح کس خاندان سے ہے؟ کہا سائل جو ہوتا ہے سوال کرنے والوں کا نسب نہیں پوچھا جاتا. کہا بی بی اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی اعلیٰ خاندان کا تقوی و طہارت کا خاندان ہے جو اتنی سی چھوٹی سی بات کے لیے بھی خدا سے ڈر کے مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گئی ہو؟ بتاؤ تو صحیح کس سے تمہارا تعلق ہے؟ اس نے کہا آپ بتائیں گے تو نہیں؟ کسی کو کہا نہیں بتاؤں گا. یہ تمہارے سوال نے مجھے حیران کر دیا، اتنا تقوی، اتنا اللہ سے ڈر، اتنا خوف خداوندی، بتاؤ تو صحیح کون ہو؟ کہنے لگی میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں. امام احمد بن حنبل نے کہا کوئی اور مسئلہ پوچھتا تو میں کہتا اس کے لیے جائز ہے، تم نے پوچھا ہے، تمہارا خاندان تقوی و طہارت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے. بی بی تیرے لیے جائز نہیں ہے، کوئی اور پوچھتا تو اس کے لیے جائز تھا. نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ کوئی اور پوچھتا تو اس کے لیے جائز تھا. عزیزان محترم یہی بشر حافی جانے جانا، جانے کائنات، جانے عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے. حضرت بشر حافی سے میرے آقا پوچھتے ہیں اے بشر حافی تجھے پتا ہے اتنا بڑا درجہ کیسے ملا ہے؟ اب اگر درجہ سننے کے بعد اگر ہم عمل کر لیں تو ہم بھی تو ان کے بچے کچے دسترخوان پہ کھانے والوں کا نام میں شمار ہو ہی جائے گا نا. میرے آقا پوچھ رہے ہیں بشر بتاؤ تمہیں درجہ کیسے ملا، اس مقام پہ کیسے پہنچے ہو، بتاؤ. حضور آپ بہتر جانتے ہیں، حضور آپ ارشاد فرمائیں، حضور آپ بتائیں. جانے جانا، جانے کائنات، جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی وجہ یہ ہے کہ میری سنتوں پر عمل کیا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کی تعظیم کی ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ میری وجہ سے میرے اہل بیت اور میرے صحابہ کا ادب کیا ہے. یہ تین درجے ایسے جس کے پاس نصیب ہو جائے جس کو وہ درجہ ولایت پر پہنچ جاتا. میں نے کیا کہا؟ کتنی باتیں؟ تین باتیں. میری سنتوں پر عمل کیا، میرے ولیوں کا ادب کیا، میری وجہ سے میرے صحابہ اور میرے اہل بیت کی تعظیم کی. جس میں یہ تین باتیں ہوں گی ان کے درجے بلند ہوں گے. اب یہاں پر دیکھیں پھر بات آ گئی تعظیم کی، بات آ گئی ادب کی. یہ پوری گفتگو کا لب لباب یہ تھا کہ ادب کی وجہ سے دل پر تجلیات کا نزول ہوتا ہے،
ادب کی وجہ سے انوار الہیات نصیب ہوتے ہیں، ادب کی وجہ سے انسان کا دل نور علی نور ہوتا ہے، اور ادب چاہے خدا کا ہو، ادب چاہے میرے مصطفیٰ کا ہو، ادب چاہے صحابہ کا ہو، ادب چاہے اہل بیت کا ہو، ادب چاہے اولیاء کا ہو، ارے جب یہ کوئی کسی کا ادب کرتا ہے، ادب کی وجہ سے دل کے اوپر ایسی تجلی پڑتی ہے جو دل کو مزکا مصفا اور مجلہ بنا دیتی ہے۔ تو جس کے پاس ادب نہیں ہے وہ جتنی باتیں کریں، جو کچھ کرے، سب کچھ بیکار جائے گا۔ ادب ہے تو چھوٹا سا عمل بھی اس کا خالص ہو جائے گا، چھوٹا سا عمل بھی اس کا مقبول ہو جائے گا۔ کسی نے پوچھا، بات آخری اور گفتگو ختم، کسی نے پوچھا اے بشر حافی، کیونکہ مجھے مسلسل تھکاوٹ اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے نا طبیعت سٹ رہی، میں جیسے بولتا ہوں میرا سارا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پکڑ رہا ہے، تو یہ میں آخری بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ کسی نے پوچھا اے بشر حافی نصیحت کرے۔ آپ نے فرمایا ایک بات یاد رکھنا، جو پانی ہو وہ چلتا رہے، پانی پاک رہتا ہے، جو پانی چلتا رہے پاک رہتا ہے، اور جو چلتا رہے پھر وہ چلتا رہتا ہے، بند نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی پانی کھڑا ہو نا، اس سے وضو نہیں ہوتا، غسل نہیں ہوتا، کوئی مر جائے تو ڈوب جاتا ہے، تیرتا نہیں۔ جو پانی چل رہا ہو اس سے وضو بھی ہوتا ہے، غسل بھی ہوتا ہے، اور وہ چلتا رہتا ہے۔ یوں سمجھے کنواں جو ہے، اپنے علاقے میں جائیں، دیہاتوں میں جائیں، خشک کنویں سے کسی دن سوال کریں کہ تو خشک کیوں ہو گیا ہے، سنا ہے تیرا بڑا نام تھا، کئی گاؤں تو نے پانی پلایا ہے۔ اس نے کہا جب تک لوگوں کو سیراب کرتا رہا ہوں تو میں بھی چلتا رہا ہوں، جب چھوڑ دیا تو اب ختم۔ آپ کو نہیں سمجھے میں نے کیا کہا؟ تو یہی امام احمد بن حنبل نے کہا جب کسی کا علم چھپا کے بیٹھ گیا ختم۔ العلم بالتکرار، علم چلاتا رہا یہ چلتا رہے گا۔ لنگر کی صورت ہے چلاتا رہا تو یہ چلتا جائے گا، محبت کی صورت ہے یہ چلاتا رہا چلتا۔ فرمایا جو بھی صورتیں مخلوق خدا کی بھلائی کی ہیں وہ کبھی بند نہ کرنا، اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کبھی تم پر بند نہیں کرنا۔ یہ حضرت بشر حافی کی تعلیمات ہیں۔ تو آج کی تقریر کا خلاصہ کلام کیا ہوا؟ ادب۔ کیا ہوا؟ ادب۔ جو اعتراض غیر کرتے ہیں، میں نے وہ اعتراضات کے جوابات دے دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نیک بندوں کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔